مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی ریسنٹلی اپڈیٹس آئی ہیں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، حکمران جماعت کے حوالے سے حکمران جماعت آپس میں بھی دست و گریبان اس صورتحال کو مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن اور بھی ایڈ لے لیں. یہ پیپلز پارٹی بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کے تلخ تجربے کے برعکس اگر یہ آپس میں ایک ساتھ اگر تحریک کو آگے لے جایا جائے، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعت. پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے. کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے. تو بات بنیادی یہ ہے. اور یہ احتجاج بھی ان کے سامنے ہے کہ کس قسم کا احتجاج تھا. بہرحال یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور آئین و قانون کی روشنی میں لڑنی ہے. اس حوالے سے جو بھی صورتحال منظر عام پر آئی ہے، صوبے کے اسمبلی کے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے. یہ نہیں کہ کسی حزب اختلاف کی جماعت نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا تفصیل بیان کیا ہے، اور 40 ارب کے کرپشن سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد وہ 200 ارب سے بھی بڑھ سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے. اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس بہت بڑے سکینڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں. لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی ہیں جو کابل میں اور پاکستان میں جو سفیر کی تعیناتی کا عمل ہوا ہے، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کابل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں؟ دوسرے یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں تو جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی پشاور میں سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ آپ کے جلسے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سوسائڈ نمبر آئے. تو کون سی طاقتیں ہیں آپ کو ٹارگٹ کرنے کی؟ میرے ہم کوئی نیا سوال کریں، اس میں تو ہم پرانے ہو گئے ہیں. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. افغانستان والے سے کم عمر شادی سے متعلق کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فیصلہ دیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا عمر ہے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے؟ اس کے ساتھ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے. بلوغت تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے. اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. کابل اور پاکستان کے درمیان جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے. جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے. اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی
اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں، لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے. اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں. ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا. تو یہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کی علامت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس ملک میں ادارے ہیں اور اسی طرح اسلام کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سازی ہوتی ہے، چھوٹی بات ہوتی ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل، اور اکثر آپ لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کیا جائے، اور یہ کم عمری کی شادی کے بل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. سمور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور جب اس طرح کے ادارے وہ فیصلے کرتے ہیں تو پھر احتجاج. دیکھیے، کونسل تو ایک ادارہ ہے، اس نے ایک رائے دے دی، اور اس رائے میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا ہے. لیکن یہ سارا اقدام اسلامی نظریاتی کونسل نے از خود کیا ہے، یا ان کے اراکین کی تحریک پہ کیا ہے. اسمبلی اس وقت قانون سازی نہیں کر سکتی جس وقت پارلیمنٹ کی 22% اراکین کسی مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف لے جانے کا ووٹ نہ کریں. پہلے یہ تعداد غالباً 50% کے قریب تھی یا 40% کے درمیان تھی، اور اب وہ نیچے 22% پہ آ گئی ہے. تو اس کا ایک پروسیجر ہے ضرور اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے صرف پروسیجر کو دیکھنا ہے، یا یہ کہ ہم خود بھی مسلمان ہیں اور ہمارا ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ہم وہاں اندھے کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں پر پردے کیوں آ جاتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے مغربی دنیا کی پیروی کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. ان کو راضی رکھنے میں ہمارے اقتدار کے امکانات پوشیدہ ہیں، تو آخرت میں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حکمران حضرت اللہ کا جرم کر رہے ہیں، یہ مجرم ہیں، قوم کی بھی مجرم ہیں، آئین کی بھی مجرم ہیں، قرآن و سنت کی بھی مجرم ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ زیر التوا ہے، زیر سماعت ہے. ججز نے یہ ریمارکس کیے ہیں کہ ایک جماعت کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کو مخصوص نشستیں کیوں دی جائے. اس مسئلے کو آپ کس طرح رکھتے ہیں؟ دیکھیے، کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا انتظار کریں گے. اب جب تک مسئلہ سب جوڈس ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے صوبے کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر جو ضم مسئلہ ہے وہاں پر سیکورٹی صورتحال خراب ہے. آج بھی جو ہے درہ دم خیل میں گھر کے اندر بلاسٹ میں جس میں دو افراد جو ہے وہ جام آؤٹ ہوئے، ڈرون اٹیکس وہاں پر ہو رہے ہیں، ایک کھیل کے میدان کے اوپر بھی گزشتہ ہو. اسی طرح خیبر کے وادی دیرہ میں بھی جو ہے مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو نقل مکانی کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات تو حضرت آج کی نہیں ہے. اس کرب سے تو میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سالوں سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور عام آدمی اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب تو پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ
اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے، اور مسلح گروپوں کو بھی اس حوالے سے علماء کرام کی آراء اور دونوں ریاستوں کے علماء کے آراء کا احترام کرنا چاہیے۔